السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ناصر داوڑ۔ ہم آج جو ولاگ کر رہے ہیں افغانستان میں جو حالات بنتے جا رہے ہیں، افغانستان پر طالبان آ گئے ہیں، قبضہ کر لیا ہے، اور جو دوحہ قطر میں جو اس کی جو کمیٹی تھی، جو ٹیم تھا، اس کا مذاکراتی ٹیم، نیگوشیشن ٹیم جو امریکہ کے ساتھ وہ مذاکرات کر رہے تھے، اب بین الافغان امن مذاکرات کر رہے تھے، وہ لوگ بھی واپس آ گئے ہیں۔ عبدالغنی برادر بھی آج پہنچ چکے ہیں، اور اس پر تو باتیں ہو رہی ہیں پوری۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں پاکستان کی جتنی بھی میڈیا ہے اس پر بھی بات ہو رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا پر بھی بات ہو رہی ہے، اور خصوصاً بھارتی میڈیا پر بھی بات ہو رہی ہے بہت زیادہ۔ پاکستان اور بھارت اس وقت ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، وہاں پر سوگ بنایا جا رہا ہے، اور پاکستانی جو میڈیا ہے وہ خوشی کا جشن کا سماں ہے یہاں پر۔ ہم ان چیزوں میں نہیں جائیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں باغزادہ یوسفزئی، جو ہمارے پشاور کے سینئر جرنلسٹ ہیں۔ اس نے مجھے پہلے سے منع کیا ہے کہ مجھے کبھی بھی افغان امور کے ماہر نہ کہیں، تو میں نہیں کہتا ہوں، اور میں خود بھی کوئی ماہر نہیں ہوں۔ ایک رپورٹر باغزادہ یوسفزئی بھی ہے جو رپورٹ کرتے ہیں چیزیں، میں بھی رپورٹ کرتا ہوں چیزوں کو۔ باغزادہ صاحب بتائیے، طالبان کے آنے کے بعد جو شیر پنج شیر احمد شاہ مسعود کے بیٹے تھے، احمد شاہ مسعود نے اعلان بھی کیا ہے جنگ کا، اور طالبان بھی کہہ رہے ہیں کہ امن ہو چکا ہے، اب تو ہماری کنٹرول میں ہے، اب کوئی خون ریزی نہیں ہوگی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چونکہ یہ چیزیں پہلے بھی آپ نے رپورٹ کی، ساری زندگی بچپن سے آپ رپورٹ کرتے رہے ہیں، جب سے آپ نے جرنلزم میں قدم رکھا ہے۔ ناصر صاحب، بات یہ ہے کہ افغانستان کی صورتحال جو ہے، جو کچھ ہوا 15 اگست سے پہلے یا 15 اگست کے بعد، جو ابھی تک جو منظرنامہ میرے اور آپ کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے ہے، ہر کوئی اس کی اپنی اپنی دانش کے مطابق، اپنی اپنی فہم کے مطابق اس کے معنی اور مفہوم جو ہے وہ تلاش کر کے وہ جو ہے دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہیں۔ لیکن جو میں سمجھتا ہوں اپنے کم علم اور کم نالج کی بنیاد پہ، اور چونکہ ہم پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے وہاں کے حالات کا 100% تجزیہ کرنا، یا وہاں کی کوئی نقشہ کھینچنا، یا کوئی رائے قائم کرنا، یا کوئی دو ٹوک جو ہے وہ کرنا، بات کرنا، یہ بالکل وہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، اور جرنلسٹک ایتھکس کے بھی خلاف ہے، نارمز کے بھی خلاف ہے۔ لیکن افغانستان کی جو تاریخ ہے، اور افغانستان کی سیاست، اور وہاں کی جو حالات ہے، اس کا جو منظر اور پس منظر ہے، اس کے بنیاد پہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ یہ گیم جو ہوا، جو رونما ہوا، جس شکل میں ہوا، وہ جو ہے اس کے جو معنی ہیں وہ اتنا سادہ نہیں ہے، اور نہ اتنی وہ آسان ہے کہ اس کے بارے میں ہم ایک حتمی رائے قائم کر سکتے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ نہیں، یہ اس طرح نہیں ہے۔ میری دانست میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو وڈرال ہوا، امریکن وڈرال، جو ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کی حکومت جو ہے وہ سرنڈر کر گئی یا وڈرا کر گئی طالبان کے سامنے، اور طالبان جو قندھار سے ہوتے ہوئے صوبوں کو فتح کرتے ہوئے یا صوبوں کو زیر قبضہ لیتے ہوئے کابل کے دروازے پہ پہنچ گئے، اور پھر بالآخر کابل کو ہی انہوں نے وہ کر لیا، اپنے قبضے میں لے لیا۔ میں جو اس گیم کو سمجھتا ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بنی بنائی گیم ہے، ایک اسکرپٹڈ گیم ہے۔ میں اس کو اسکرپٹڈ گیم کہہ رہا ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکن جو چلے گئے یا جا رہے ہیں یا جائیں گے، تو وہ ایک انہوں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارا رول کیا ہوگا، کس شکل میں ہوگا، کس انداز میں ہوگا۔ بیفور withdrawal from افغانستان اور آفٹر withdrawal from افغانستان، ان کا جو رول ہوگا وہ انہوں نے ڈیفائن کیا ہوگا، لیکن وہ میرے اور آپ کے سامنے بڑی مشکل سے سامنے آئے گا، اور اگر آئے گا بھی تو ابھی اتنی جلدی نہیں آئے گا۔ اشرف غنی کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے کمزور حکومت ان کی ثابت ہو گئی، 3 لاکھ فوج جو ہے وہ بالکل ریت کی دیوار کی طرح جو ہے وہ ڈیر ہو گئی، اس کا بالکل وجود ہی نہیں ہے۔
اور طالبان کو جو ہے جو لوگ گلیمرائز کر رہے ہیں، جو لوگ آئیڈیالائز کر رہے ہیں، جو وہ ٹھیک ہے، وہ ان کی اپنی خواہشات ہو سکتی ہر ہیں، کسی کی ہو اپنی سکتی ہے، perception- پرسیپشنز ہے، معلومات ہے، انفارمیشن ہے ہر کسی کے پاس، لیکن یہ گیم اتنی سادہ نہیں ہے، نہ اتنی وہ ہے کہ یہ کوئی قیمت ادا کیے بغیر کوئی کابل پہ آ کے حکمرانی کرے۔ کابل پہ حکمرانی کے لیے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، یہ تاریخ ہے، یہ میرا کہنا تو نہیں 20 ہے۔ سال تو آپ طالبان نے نہیں، میں 20 سال کی بات نہیں کر رہا، میں 200 سال کی بات کر رہا اچھا تو ہوں۔ میں 200 سال کی جو ہسٹری ہے، جو پڑی ہوئی ہے ہمارے سامنے، میں اس اس خطے کی کی بات کر رہا ہوں۔ کابل کو لینا جتنا آسان ہے، کابل پہ قبضہ کرنا جتنا آسان ہے، کابل کو رن کرنا، کابل کو چلانا، کابل کو رول کرنا مشکل ہے۔ اتنا ہی مشکل ہے، اور اس کی قیمت جو ہے وہ چکانی پڑتی ہے، کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی مرحلے پہ اس کی قیمت چکانی پڑتی تو ہے، اور اس وقت تاریخ ہے۔ اگر دیکھیں ہم، اس وقت تو مکمل امن ہے، اس وقت مثالی امن قائم ہو چکا ہے جب سے طالبان آئے ہیں افغانستان میں، کابل میں۔ کون کہتا ہے کہ امن ہے وہاں پہ؟ طالبان کے کہنے میں امن ہے، بالکل۔ طالبان جو کہہ رہے ہیں ان کے کہنے کے مطابق بالکل امن ہے۔ بے شک اس میں یہ وہ نہیں ہے کہ وہ بلڈ شیڈ نہیں ہوا جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے شکر ہے تھے، جن کی لیکن جو آپ افغانستان کے وہ لوگ جو طالب ہے وہ تو طالب ہے، جو طالب نہیں ہے تو کیا وہ طالب کے ساتھ ہے؟ نہیں، وہ طالب کے ساتھ نہیں، وہ خاموش ہے۔ وہ خاموش بھی نہیں ہے۔ ان کے جذبات، ان کے احساسات، ان کے اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی سیاست کے لیے، اپنے ملک کی معیشت کے لیے، اپنے زندگی کے لیے، اپنی تاریخ کے لیے، اپنی تہذیب کے لیے، ان کی جو بھی فیلنگز ہیں، وہ کیا طالب کے ساتھ ہے؟ نہیں۔ اور جو آپ نے دیکھا نہیں کہ افغان جھنڈے کے حوالے سے جو ریوارڈز ہوئے، جو لوگ بچے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں نکل آئے، اور جس انداز میں نکل آئے، کیا وہ ریفلیکشنز نہیں ہے اس سارے ایپیسوڈ کے؟ اور کیا طالبان کو ایک میسج نہیں ملا افغان عوام کی طرف سے، افغان بچوں کی طرف سے، افغان ماؤں کی طرف سے؟ کیا وہ اتنے بچے ہیں وہ سمجھ نہیں رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ پھر سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ چلے ٹھیک ہے، اشرف غنی تو چلے گئے، 3 لاکھ آرمی جو ہے وہ بقول ان لوگوں کے جو خوش ہیں اس ساری صورتحال پہ، جو جشن منا رہے ہیں، جو جشن منا رہے ہیں، جو خوشیاں منا رہے ہیں، جو مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، لیکن یہ مجھے بتائے کہ جو وہاں پہ ایتھنکس گروپس ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہیں اس وقت؟ کابل میں تو صرف 2 بندے ہیں یا 3 بندے ہیں، میں 3 بندوں کے نام لوں گا، جو سابق صدر حامد کرزئی صاحب ہیں، یا عبداللہ صاحب ہیں، یا پھر انجینئر گلبدین حکمتیار صاحب ہیں۔ باقی جو ہے وہ کدھر ہے وہ لوگ؟ یہ تو نہیں ہے، 2 تو نہیں ہے۔ یہ افغانستان ان 3 بندوں کا نام تو نہیں ہے، یا اینٹی طالبان، یا جو لوگ طالبان نہیں ہے ان کا، وہ یہ 3 بندے جو ہے یہ صرف پولیٹیکل فرنٹ پہ موجود ہے کابل شہر میں۔ طالبان کے ساتھ مذاکرات، طالبان کے ساتھ جو بھی پلاننگ ہو رہی ہے، جو بھی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، جو بھی ان کے مائنڈ سیٹ میں ہے، جو بھی ان کے ذہن میں ہے، باقی جو لوگ ہیں وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس کو کسی نے اس پہ غور کیا ہے؟ پھر یہ مجھے بتائے کہ جو پنشیر کی ویلی ہے، پنشیر کا جو صوبہ ہے، جو ولایت ہے، اس پہ جہاں سے جنگ کا طالبان نے کیوں قبضہ نہیں کر اور پائے؟ یہاں سے جنگ کا اعلان بھی ہو چکا ہے۔ اور جہاں سے احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود نے باضابطہ طور پہ ریزسٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور پھر یہ صورتحال ہے کہ افغانستان کی 3 لاکھ فوج ساری کی ساری چلی گئی ہے پنشیر ویلی میں۔ ان کو وہاں پہ شیلٹر نہیں، ان کو وہاں پہ وہ کیا ہے، اونرشپ دے دی گئی ہیں۔ وہاں کے جو احمد شاہ مسعود کے بیٹے ہیں، احمد مسعود، انہوں نے اس آرمی کو اور ان کے ساتھ جو اسلحہ گیا ہے، اور انہوں نے جس طریقے سے وہ مینیج کر رہے ہیں چیزوں کو، تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں وہ آج کس کچھ طرح۔ اس طرح بھی رپورٹ ہو گئے ہیں، کچھ سوشل میڈیا کی خبریں ہیں، کوئی ایتھنٹک میں نے نہیں سنا ہے، آپ کے ساتھ شاید ہو، چونکہ آپ کو خبر آتی رہتی ہے وہاں کی، کہ پنشیر سے کچھ انہوں نے حرکت کرنا شروع کر دیا ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ ضلع ہیں، کچھ صوبے ہیں وہاں پنشیر پر۔ کے ساتھ جو ایڈجسٹنٹ صوبہ ہے انہوں نے ان کو آج وہ کر دیا ہے، قبضے میں لے لیا ہے، اور عوام نکل آئے ہیں وہاں پہ اس کے حق میں، ان کے حق میں، ان کے ساتھ، احمد شاہ عام مسعود کے بیٹے کے ساتھ۔ اچھا،
انہوں نے جو وہاں پہ طالبان کے خلاف یا وہاں پہ جو طالبان موجود تھے ان کے خلاف جو ریوولٹ کیا ہے، طالبان کے جھنڈوں کو نیچے اتار کے افغان نیشنل فلیگ کو وہاں پہ دوبارہ وہ کر دیا گیا ہے۔ یہ صرف جنڈے کا مسئلہ ہے یا نہیں، یہ جھنڈے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا تھا کہ میں ریزسٹ کروں گا، جب احمد مسعود نے کہا، بنفس نفیس کہا، آفیشیلی انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم ریزسٹ کریں گے، تو وہ صرف جھنڈا تو ایک چھوٹا سا وہ تھا کہ وہ ایپیسوڈ سامنے آ گیا اس کا طالبان کے آنے کے بعد، لیکن یہ ہوتی ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چیز تھی، لیکن یہ ایک بڑے اس کا پیش خیمہ ہے۔ ایک چھوٹا دھماکہ تھا بس؟ دھماکہ میں نہیں کہوں گا، میں اتنے سخت الفاظ نہیں کہہ سکتا، میں پٹاخہ کہہ دیں۔ ہاں، لیکن یہ ایک چہرہ تھا جو انہوں نے دکھا دیا، خوست میں دکھا دیا، جلال آباد میں دکھا دیا، کنڑ میں دکھا دیا، اسد آباد میں دکھا دیا، کابل میں دکھا دیا انہوں نے، باقی شہروں میں وہ جو ہے اس کی ریفلیکشن سامنے آ گئی۔ تو یہ اس طرح اس کو اتنے سادہ انداز میں ہم نہیں لے سکتے۔ آپ کہنے کا مقصد یہ ہے آپ کے کہ امکان یہ ہے کہ کچھ دن بعد مختلف جگہوں سے ریزسٹنس آنے کا خدشہ ہے؟ ابھی یہ جو ہے پوری افغانستان، جس طرح پوری دنیا کی نظریں افغانستان پہ ہے، تو افغانستان کے عوام کی نظریں جو ہے وہ کابل پر ہیں کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، جو حکومت سازی کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں، جو آنے والے کل کا جو نقشہ تیار کیا جا رہا ہے، طالبان کے پاس کیا نقشہ ہے، گلبدین حکمت یار صاحب کے ساتھ کیا اس کے ذہن میں کیا ہے، حامد کرزئی صاحب کے ذہن میں کیا ہے، عبداللہ صاحب کے ذہن میں کیا نقشہ ہے، یا ان کو کہاں سے مطلب کس طرف سے جو ہے وہ کون سی وہ بات بتائی جاتی ہے اور وہ آگے جا کے طالبان کے سامنے وہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ جب اس کا کوئی سامنے ناک نقشہ سامنے آ جائے گا تو پھر افغانستان کے عوام کے رد عمل کے بارے میں آپ کہہ سکیں گے کہ ان کا رد عمل بھی سامنے آئے گا کہ وہ ان کے ساتھ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے تیار۔ بازار صاحب یہ بتائیے، آپ نے چونکہ ایک عرصے سے پورے جب رشیا کے خلاف جنگ تھا اس وقت سے رپورٹنگ کر رہے ہیں افغانستان سے، اس وقت افغانستان میں طالبان کے خلاف کون کون سی قوتیں ایک ہو سکتی ہے؟ اگر اللہ نہ کرے کہ افغانستان میں امن ہو، لیکن احمد شاہ مسعود کی جو بیٹا ہے، جو شیر پنجشیر کا بیٹا ہے، انہوں نے اعلان تو کیا ہے، تو اس کے ساتھ کون کون سی قوتیں رہ گئی ہیں جو طالبان میں نہیں ہیں اور ان کے ساتھ دوستی یا جنگ لڑ سکتے ہیں؟ طالبان، اگرچہ طالبان نے آتی ہی انہوں نے اب کافی حد تک جو ہے وہ جو ان کی پریویس پالیسیاں تھی یا ان کا جو پریویس مائنڈ سیٹ تھا یا ان کا جو پریویس اپروچ تھا طرز حکمرانی کا، اگرچہ طالبان نے اس سے کافی حد تک جو ہے وہ اپنے آپ کو ماڈریٹ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک بالکل نئے انداز میں، نئے تقاضوں کے مطابق ایک نئے پیک میں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آ جائے اور لوگ ہمیں ایکسیپٹ کر لیں۔ لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ جو وہ لوگ جو طالب نہیں ہیں، وہ شہری، افغان شہری جو طالب نہیں ہے، اگر وہ طالب نہیں ہے تو وہ دوسرے سائڈ پہ ہے۔ جب وہ دوسرے سائڈ پہ کسی نہ کسی لحاظ سے وہ دوسرے سائڈ پہ ہے، وہ چاہے ظاہر ہے وہ بندوق نہیں اٹھا سکے گا کہ طالبان کے خلاف براہ راست لڑائی میں حصہ لے، لیکن ان کی جو سہ ہوگی، ان کی جو سوچ ہوگی وہ اس طرف ہوگی۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اینٹی طالبان جو فورسز ہوں گی ان میں جو حامد کرزئی اینڈ کمپنی، لیکن سب سے بڑا اس وقت جو اینٹی طالبان ماسز ہیں افغانستان کے اندر، اشرف غنی ان کے لیے ایک ہیرو کا درجہ رکھتے ہیں، چاہے جو بھی اشرف غنی کی پالیسیاں تھی، ٹھیک تھی، غلط تھی، افغان عوام ان سے خوش تھے، ناخوش تھے، وہ کامیاب حکمران تھا، ناکام حکمران تھا، یہ بات کی باتیں ہیں۔ اب جو اس وقت صورتحال ہے، کیونکہ افغان نوجوان جو نوجوان فکر ہے، جو نوجوان سوچ ہے، وہ اشرف غنی کو جو ہے وہ اپنا وہ آئیڈیل تصور کر رہے ہیں۔ اب یہ صورتحال جو ہے وہ جو ایتھنک گروپس ہے افغانستان میں، ایتھنک وہ ہیں آبادیاں ہیں، جس طرح پشتون ٹھیک ہے ایک ڈومیننٹ آبادی ہے افغانستان کی،
پھر اس کے بعد جو ہے وہ پنشیر ویلی یا ریسٹون اس میں جو تاجک وہ ہے لوگ ہیں، پھر ازبک لوگ ہیں جو بہت بڑا مطلب نارتھ کو وہ کر رہے ہیں، ترکمن ہے، ہزاراز ہیں، اور جو بھی لسانی بنیاد پر چیزیں چل رہی تھی نہیں لسانی پہ نہیں، یہ افغانستان کی ایک ڈیموگرافک وہ ہے اسٹرکچر ہے، یہ مطلب ہے یہ آج سے نہیں، یہ سینکڑوں اس سے سال کوئی سے انکار نہیں کر سکتا. یہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. کہیں پہ جو ہے وہ بعض صوبے ایسے ہیں کہ جہاں پہ تاجک جو ہے وہ میجورٹی میں ہیں اور باقی قومیں جو ہے وہ منورٹی میں. کہیں بعض صوبے ایسے جس طرح مزار شریف کا وہ ہے علاقہ ہے، وہاں پہ ازبک جو ہے وہ میجورٹی میں ہے اور باقی جو ٹرائبز ہے یا باقی جو لوگ ہیں، پشتون ہے، تاجک ہے، ازبک ہے، ترکمن ہے، وہ جو ہے وہاں پہ ہزارہ ہے، وہ منورٹی میں ہے. لیکن اس طرح ایون کہ جلال آباد جو مشرقی زون کہلاتا ہے، پغمان اور لغمان اور یہ جو علاقے ہیں، ننگرہار کا صوبہ ہو گیا، یا جو خوست ہو گیا، یا جو پکتیا ہو گیا، پکتیکا ہو گیا، لوگر ہو گیا، ایون کہ جو قندہار اور ہیلمند اور جو فرا ہے اور جو ہرات تک، تو آپ کو وہاں بھی تاجک بھی ملیں گے، وہاں پہ ازبک بھی ملیں گے، وہاں پہ ترکمن بھی ملیں گے، وہاں پہ آپ کو، لیکن وہ میجارٹی میں نہیں ہوں گے. ظاہر ہے یہ علاقے جو ہے یہ پشتون ڈومینیٹڈ علاقے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف تاجک جو ہے کسی ایک کونے میں رہتے ہیں، یا یہ مطلب نہیں ہے کہ ازبک جو ہے کسی ایک کونے میں رہتے ہیں، یا پشتون جو ہے ایک خاص مخصوص علاقے تک محدود ہیں. آپ وہاں پہ آپ جائے بغلان میں آپ جائے تو آپ کو وہاں پہ پشتون ہی ملیں گے، پشتون میجارٹی آپ کو ملیں گی. آپ قندوز میں جائے تو قندوز میں آپ کو پشتون جو ہے وہاں پہ آپ کو ملیں گے، اور وہ بڑے انفلوئنشل اس میں حالت میں ہیں. تو یہ میکس اپ ہے، لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے. وہاں کی جو وہ ہے جو اس چیز کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ نہیں کر سکتے. ناظرین، بغدادی شوزی نے جیسے کہ کہا کہ اس وقت امن تو ہے، اور افغانستان میں کابل کو قبضہ کرنا، کابل پر آنا، یہاں پر اپنی حکومت بنانا ہے آسان، لیکن اس کو مینٹین رکھنا، یہاں پر مستقل طور پر رہنا، یہ بڑا مشکل ہے. یہ ایک تاریخ ہے اور اس تاریخ کو ہم نظر انداز کبھی نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کرے کہ اس وقت افغانستان میں جو امن آنے کی بات ہو رہی ہے، جو امن کی بات ہو رہی ہے، طالبان بھی لگے ہیں اس کے ساتھ. جو سابقہ 2 بار صدر رہ چکے ہیں، حامد کرزئی، اس کی بھی کوشش ہے، ڈاکٹر عبداللہ کی بھی کوشش ہے. لیکن بغدادی شوزی نے ایک اشارہ دیا کہ لوگ اور بھی ہیں، یہ 3 نام افغانستان کے نہیں ہیں، لوگ اور بھی ہیں جو اس وقت ان کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن ہماری دعائیں کہ ایز اے پاکستانی بھی، ایز اے مسلمان بھی، ایز اے انسان بھی، کہ افغانستان میں امن ہو. کیونکہ اگر افغانستان میں امن ہے تو یہاں پر پشاور میں بھی ہم امن سے رہ سکتے ہیں. اگر وہاں پر امن نہیں ہے تو یہاں پر بھی امن کا ہم سوچ نہیں سکتے ہیں. ایک اور ویلاگ تک اجازت دیجیے، تب تک اللہ حافظ.